السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 25 25واں پارہ کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ 25واں پارہ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ قیامت کے دن کی جو ہے یقین دہانی پر جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا آنا جو ہے یعنی جو ہے اس کی ساعت کا علم جو ہے کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کا آنا جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے علم کا جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اس کا علم جو ہے واقعی جو ہے ہر معنی سے ہر لحاظ سے العلیم ہستی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے 49 میں آیا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، کہ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، مگر جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ہے بدترین صفات جن کا ذکر یہاں آیا ہے کہ وہ کیا ہے، فیئوس قنوط، کے اللہ جو ہے اس سے مایوسی اور اس سے معاملے میں جو ہے دل جو ہے وہ ہار بیٹھنا، دل چھوڑ بیٹھنا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہو کہ اس کا رب جو ہے وہ کون ہے، کتنا عظیم ہے اور وہ کیا کچھ کرنے پر قادر ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس ہستی سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور آیت نمبر جو ہے 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ یعنی جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں سے بھی اور اپنے نفس سے بھی جو ہے انسان جو ہے وہ اس بات کو پہچان جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ یعنی نہ صرف یہ کہ جو ہے اس کا پیغام حق ہے بلکہ اللہ کی ہستی حق ہے، یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مشاہدہ کرواتے ہیں کائنات سے بھی اور خود اس کے اپنے نفس سے بھی۔ اور آگے جو ہے سورۃ شورى جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کا آغاز بھی جو ہے حروف مقطعہ سے ہو رہا ہے، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، کہ جو ہے اللہ ایسا غالب اور حکیم جو ہے یہ کتاب اس کی طرف سے آئی ہے کہ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں، العزیز اور الحکیم، کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف بھی وحی کرتا رہا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پھر دو صفات آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ برتر بھی ہے، بلند بھی ہے اور بہت عظیم بھی۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، پھر فرشتوں کی تسبیح اور ان کے استغفار کا ذکر آ رہا ہے، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ انہی جو ہے ابتدائی آیات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ صفات آ رہی ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، حکیم ہیں، علی ہیں، عظیم ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، تو یہ وہ صفات ہیں جن کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا بہترین علوم میں جو ہے سب سے اوپر ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نام اور صفات کو پہچاننا اور پھر جو ہے
ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس بات کے اختتام پر اپنی کس صفت کا ذکر کیا. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت کا جو ہے بہترین ذریعہ ہے. یعنی کائنات کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف پھر جو ہے خود قرآن کی آیات میں دیا، اور جو اپنی صفات بیان فرمائی اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جو ہے پہچانتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کون ہے. اور جو ہے اس صورت میں جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کا جو ہے ذکر آ رہا ہے. آگے پھر آیت نمبر جو ہے 11 اور 12 میں کیا فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی جو ہے وہ ابتدا جو ہے وہ کرنے والے، بنانے والے ہیں. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور پھر لہو مقالید السماوات والارض، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہے جو ہے کھلا رزق دے اور جسے چاہے جو ہے نپاتلا دے. انہ بکل شیء علیم، اور یہ سب وہ اپنے علم کی بنا پر کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. پھر آگے جو ہے آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جسے جو ہے اب آپ کی طرف جو ہے ہم نے جو ہے وحی کے ذریعے بھیجا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں جو ہے متفرق نہ ہو، یعنی اختلاف نہ کرو. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح سے جو ہے اس کے قانون، اس کی دی ہوئی شریعت کو جو ہے اس کو نافذ کریں. اور کیا ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جو ہے مشرکین کے لیے جو ہے یہ بڑا ناگوار ہے جس کی طرف تم انہیں جو ہے دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کسے اپنا جو ہے بنا لیتا ہے، جو اس کی طرف آنے کا راستہ جو ہے وہ، یعنی اس کو دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور پھر آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ لوگوں میں تفرقہ رونما ہوا، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا اس بنا پر کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. یعنی بغیم بینہم کیا بتا رہا کہ علم تو آیا مگر ان کے تکبر اور آپس کے حسد نے ان کو جو ہے اختلاف میں ڈال دیا، اور وہ اپنے علم سے وہ فائدہ نہ لے سکے جو اصل میں علم سے جو ہے لینا چاہیے تھا. پھر آگے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان، جو جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی لطیف ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تھوڑے عمل پر زیادہ جزا دینے والا، مانگنے والے کے خالی جو ہے ہاتھ نہ لٹانے والا، امید رکھنے والے کو کبھی نہ امید نہ کرنے والا، مخلوق پر جو ہے ایسا مہربان کہ ان کو جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے سنسیئر ہے، اور ان کو نقصان سے بچاتا ہے، ان کی ضروریات پہ ان کو جو ہے نوازتا ہے، کسی کو نہیں بھولتا وہ. تو اللہ جو ہے بہت ہی لطف و کرم کرنے والی ہستی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہیں کہ جو ہے بڑی قوت والا اور بڑی ہی جو ہے وہ زبردست ہستی ہے. اور آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. یعنی بات اصل میں کیا ہے کہ جو ہے جو دنیا چاہے گا دنیا مل جائے گی، جو آخرت چاہے گا آخرت مل جائے گی، اور دونوں دنیایں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے بنائی ہوئی ہیں اور اس کی ہیں، اور وہ ہے مالک الملک. تو جو ہے وہ
اللہ سے جس چیز کی نیت رکھ کر جو ہے وہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیں گے. جو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عطا کرنے پر بھی قادر ہے. یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے پیچھے جو آئیں قوی اور عزیز جو ہے ان کا مطلب ہے یہاں پر کہ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ دسترس رکھتا ہے اور زبردست ہستی ہے، تو جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے. پھر آگے جو ہے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کہ جو ہے وہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا جو ہے اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور بھی زیادہ دیتا ہے. صرف دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بہت کچھ ملتا ہے، مگر کنہیں جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 28 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ کہ وہی ہے جو لوگوں کو مایوس ہونے کے بعد جو ہے مینا برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہے. کیسا قابل تعریف ہے؟ قابل تعریف ولی ہے. یعنی مشکل حالات میں جب سارے دروازے بند لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید یہی اینڈ ہے، شاید سب کچھ بس اب ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی رہے گا اور بدلے گا نہیں، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسی رحمت کرتے ہیں اور کیسے دروازے کھولتے ہیں. یہ ہے جو ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ کہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی کیسی کارسازی کرتے ہیں اور کیسی جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. ایک ایک آیت جو ہے وہ قابل غور ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی قدرتی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. پھر آگے آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ تو محض چند روزہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے. یعنی جتنا بڑا بھی کچھ ہو، جو کچھ بھی ہو، قارون کا خزانہ ہی چاہے کیوں نہ ہو، مگر وہ کیا ہے؟ بس دنیا کا کچھ چند روزہ جو ہے وہ سامان، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وہ جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ پیچھے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو استجابہ جو ہے کرتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، یعنی ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. یہاں کیا ہے کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو جب اللہ کا حکم مانتے ہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو لبیک کہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کے اپنے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. تو جو ہے سورۃ شورا جو ہے اسی جو ہے وہ آیت کے جو ہے اس پر جو ہے اس کا نام ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دینا، لوگوں کی آواز سنی جائے، لوگوں سے رائے لینا، مشورہ لینا، یہ ہمارے دین کا کتنا اہم جو ہے وہ حصہ ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب جو ہے ان پر زیادتی کی جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں مگر کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرتے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی وہ جو ہے بدلہ لینے کا اختیار ہے، مگر کیا ہے جو معاف کرے اور جانے دے تو پھر اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے کہ وہ قیامت کے دن خصوصاً جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا تھا، جس کا ذکر جو ہے سورۃ نور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں.
پھر آیت نمبر 47 میں کیا آ رہا ہے کہ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ جو ہے اللہ کو جو ہے وہ جواب دو، یعنی لبیک کہو، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے پھر چلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں استجاب کا جو ہے وہ کتنا ذکر آ رہا ہے نا، کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے اس کو قبول کریں اور اس کے حکم پر جو ہے سر جھکائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضرورتوں اور ہماری جو ہے وہ خواہشوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کریں گے۔ پھر جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے 52 جو ہے سورت کے اختتام میں کس قدر جو ہے وہ خوبصورت آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح جو ہے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی روح جسم کی روح پر جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ جب آسمانی روح اور وحی جو ہے وہ انسان کی جسمانی جو ہے روح کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو پھر وہ کس طرح جو ہے اندر تک اتر جاتی ہے اور انسان کو کیسی رہنمائی نصیب ہوتی ہے اور کیسی اس کی جو ہے وہ پیاس جو ہے بجھتی ہے کہ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ تو جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے انعام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مگر یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا کی، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو جو ہے مزید بڑھانے کی جو ہے کہ ہمیں مزید جو ہے عطا فرمائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر آگے جو ہے سورہ جو ہے زخرف ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، اور پھر ہم کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوگا۔ سورت کا آغاز پھر حامیم سے ہو رہا ہے، والکتاب المبین، کہ جو ہے قسم ہے جو ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ جو ہے ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن جو ہے بنایا تاکہ جو ہے تم لوگ اسے سمجھو۔ یعنی قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کے لیے آئی کتاب ہے، اور عمل جو ہے کسی چیز کسی بات پر تبھی ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ سمجھ آتا ہو کہ جو ہے عمل کرنا کس چیز پر ہے اور کرنا کیا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر جو ہے وہ 9 سے جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے اگر ان جو ہے وہ اہل مکہ سے سوال کرو کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ جب پوچھو کہ جو ہے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اسے زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، یعنی اللہ کو جو ہے خالق مانتے ہیں، مگر جو ہے پھر اس کی عبادت میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ایک جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے انسان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ آیت نمبر 15 میں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ کس طرح دیا تو سب کچھ اللہ نے، مگر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی کیسی ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی ناشکری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ملا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں وہ دیکھتا، اور جو نہیں ملا ہوا ہوتا اسی کو جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے جو ایک مسئلہ جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے ان کی ناپسندیدگی، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ کس طرح سے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جو ہے جب جو ہے ان کو جو ہے اس کی جو ہے ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو پھر ایسے جیسے ان کے منہ پر جو ہے سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یعنی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دیویاؤں کو جو ہے، لیکن جو ہے خود جو ہے اس مخلوق کو جو ہے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور جو ہے یہ جاہلانہ جو ہے جہالت والی سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ عام تھی اور عام ہوتی ہے، جاہل جو ہے سوچ رکھنے والے لوگوں کے کہ جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ کمتر سمجھیں یا اس کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ مصیبت سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ دونوں جنس جو ہے ان کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ محترم بنایا، کیونکہ دونوں ہی جو ہے وہ آدم کی جو ہے وہ اولاد ہیں، یعنی
انسان ہیں، اور دونوں کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رول سیٹ کیے ہیں، اور دونوں کا جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایک مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جو ہے وہ اپنی رضا کمانے کے جو ہے رستے بھی جو ہے رکھے ہیں کہ جو ہے جو کوئی بھی جو ہے نیکی کرے، چاہے جو ہے وہ ذکرن اور انثیٰ کہ چاہے جو ہے وہ آدمی ہے یا عورت ہے، مگر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو جو ہے وہ دونوں کے لیے یہ میدان بھی جو ہے وہ کھلے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ان کے ایک اور اعتراض کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر جو ہے 31 میں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کہ کہتے ہیں قرآن دو جو ہے شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل ہوا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ کیا یہ جو ہے تیری جو ہے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی انہیں جو ہے وہ مسئلہ پیغام سے یا پیغمبر سے نہیں تھا، مسئلہ ان کو اپنی جو ہے وہ ایگو اور پرائیڈ تھی، لیکن جو ہے پھر سوال جو ہے اعتراضات جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اٹھاتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایگو اور یہی پرائیڈ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ حق بات کو، سچ بات کو، درست بات کو جو ہے تسلیم نہیں کرنے دیتی، اور جو ہے وہ کسی اور جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا مقام دیا ہو، عزت دی ہو، اس شخص کی جو ہے عزت، اس کے مقام کو جو ہے پہچاننے نہیں دیتی اور اس کو اکنالج نہیں کرنے دیتی۔ اور اسی کا جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں کیا فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر یہ یعنی ڈر نہ ہوتا کہ جو ہے ساری پھر جو ہے وہ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، یعنی جو ہے وہ چھوڑ بیٹھیں گے جو ہے وہ ہدایت کی راہ کو، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ تو پھر کیا ہے، یہ جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت سب کیا ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ سب کو کیا کر دیتے، سونے کا جو ہے، چاندی کا جو ہے وہ بنا دیتے، کیونکہ اللہ کے کیا ہے وَزُخْرُفًا کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ تو محض حیات دنیا کی کیا ہے، متاع ہے، عارضی چیزیں ہیں، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ مگر آخرت دراصل کس کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ تو کیا بتایا کہ اس دنیا کی تو ہر شے ہی جلد ختم ہو جانے والی ہے، چاہے کتنی عظیم کتنی قیمتی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اور جو ہے وہ تمام جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہاں تو سب عارضی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم، مگر آخرت کیا ہے، صرف متقین ہی کے حصے میں آئے گی۔ اور متقین کون ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ پاتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو دینے والے کی خوشنودی میں جو ہے لگاتے ہیں، زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ جو ہے وہ رب کو راضی کرتے ہیں اس سے۔ اسی لیے جو ہے آیت نمبر 36 میں کیا کہا گیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ کہ پھر جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتے، منہ موڑے اللہ کی یاد سے اور قرآن سے، تو پھر اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کا رفیق بن جاتا ہے، اور پھر شیطان جس کا قرین ہو، جس کا ساتھی ہو، تو پھر اس کا کیا حال وہ کرے گا۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 64 میں کیا دوبارہ پیغام کی یاد دہانی کروائی گئی کہ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ کہ اللہ جو ہے تمہارا رب بھی ہے اور میرا بھی جو ہے میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، تو اس کی جو ہے وہ عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، مگر کیا فاختلف الاحزاب من بینہم مگر جو ہے یعنی اتنی صاف تعلیم کے باوجود کیا ہے، یہ گروہوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ تو پھر ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ کیا جو ہے اب یہ اسی چیز کے منتظر ہیں، یعنی قیامت کے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کیا ہوگا اس دن، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے وہ جو اللہ کی خاطر تھیں۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون تو پھر ایسے متقی لوگوں سے کہا جائے گا اس روز، ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع تھے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین جنہوں نے ایمان لائے آیات پر اور پھر ساتھ ہی اپنے عمل کو بدل لیا اور وہ کیا جو ایک فرما بردار بندے کو زیب دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا، اے میرے بندو
آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری ازواج، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ تحبرون، تم جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے یہاں رہو گے، جیسے تم جو ہے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کے لیے جو ہے دنیا میں جد و جہد کرتے رہے، تو تمہاری جو ہے قربانی، تمہارا جو ہے یہ ایفرٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ پھر آگے سورہ دخان ہے اور اس میں جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 3 میں جو ہے پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر یعنی اس رات کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور اسے جو ہے ایک بڑی برکت جو ہے رات کہا گیا کہ اس جو ہے قرآن کو ہم نے اسے ایک بڑی جو ہے خیر و برکت والی رات میں جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اور جو ہے سورت جو ہے وہ قدر میں تو جو ہے اس کی فضیلت کا ذکر آ ہی گیا کہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر رات ہے جس میں ایک قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ پھر آگے جو ہے آیات میں جو ہے وہ فرعونیوں کا ذکر آتا ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کم ترکوا من جنات و عیون، کہ کس طرح فرعونیوں کا ذکر ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ گئے جو باغات اور انہیں نعمتیں ملی تھیں۔ اور آیت 28 میں کیا آتا ہے کہ کذالک اورثناھا قوما آخرین، کہ کس طرح ہم نے اس کو جو ہے دوسری قوم کو جو ہے اس کا جو ہے وہ وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فرعونیوں کی چھوڑی ہوئی جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس کے وارث بن گئے۔ تو سبحان اللہ، یہاں کیسا سبق ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور کی چیز کو جو اس کو اللہ ہی نے دے رکھی تھی اور اس میں اس نے اللہ کا حق نہ پہچانا تو وہ کسی اور کو جو ہے دینے پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ہے وہ پیچھے کیا چھوڑ کر گئے، تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی سوال ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ہے جب وہ گئے تو کیا تھا، آیت نمبر 29 میں کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ جو ہے نہ ہی جو ہے ان کو یہ جو ہے نہ آسمان ان پر رویا اور نہ ہی زمین، یعنی گویا جو ہے ان چیزوں میں بھی جو احساس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والے کے لیے کہا بھی تھا نا کہ چیونٹیاں جو ہے اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں جو ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں خیر کرتی ہیں، تو واقعی جو ہے کیا محسوسات ہیں انسان کے لیے جو ہے وہ اس کے آس پاس کی چیزوں کے۔ پھر آگے سورۃ جاثیہ ہے، اور سورۃ جاثیہ جو ہے وہ کیا یاد دلاتی ہے کہ جب سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھٹنوں پر جو ہے وہ گرا دیں گے اور سب دیکھیں گے، یعنی دنیا میں تو انہوں نے اصلاح نہ کی تھی لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں گے، جس کا آیت نمبر 28 میں ذکر آتا ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ مگر بات کیا ہے کہ جو ہے جس نے اللہ کے حوالے دنیا میں خود کو نہ کیا اور اللہ کے آگے نہ جھکایا، تو اس دن جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا جو ہے پھر اس کو کیا فائدہ دے گا۔ ساری بات تو جو ہے دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جو ہے وہ جھکا دینے میں تھی، یہیں جھکنا جو ہے اس کو آخرت میں جھکنا جو ہے جھکنے کا جو ہے فائدہ دے گا، اور اگر دنیا میں انسان نہ جھکا تو پھر آخرت میں جھکنا جو ہے وہ اسے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا۔ تو اس جو ہے جز میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ علم کے بعد گمراہی جو ہے وہ حسد اور تکبر کی بنا پر ہوتی ہے، اور لوگوں کی رائے لینا، ان کو مشورے میں شریک کرنا کسی بھی جماعت کی فلاح، کسی بھی جو ہے گروہ کی فلاح کے لیے لازم جو ہے جز ہوتا ہے۔ پھر متقی عارضی دنیا کے دھوکے میں اپنی دائمی آخرت کبھی فراموش نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ زمین و آسمان بھی انسان کے عمل کے بارے میں محسوسات رکھتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے یاد رکھے جائیں گے، یہ سوال جو ہے اٹھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسا نفع بخش علم عطا فرمائے جو ہے ہمارے جو ہے عمل میں جو ہے اور ہماری جو ہے وہ فرما برداری میں جو ہے اوبیڈینس میں جو ہے وہ ڈھل جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تقوی عطا فرمائے کہ جو ہے ہم دنیا کے دھوکے میں اپنی آخرت کو فراموش کرنے والے نہ بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی خیر والی زندگی دے اور خیر والی جو ہے ہماری واپسی ہو کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیچھے جو ہے خیر والے آثار ہی جو چھوڑ کے جانے والے بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ